بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن سورۃ البقرہ 11واں رکوع چل رہا ہے۔ آج کا عنوان ہے اسلام کا اخلاقی نظام اور بائبل۔ دیکھیں جی، کچھ ایسے احکام ہیں جو بائبل کے اندر بھی مذکور تھے اور وہی احکام قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل میں تھا کہ زنا مت کرو، قتل مت کرو، چوری مت کرو، اور یہی احکام قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ان کا فرق کیا ہے؟ بائبل میں بھی یہ چیزیں ذکر کی گئی تھیں اور وہی چیزیں قرآن پاک کے اندر بھی ان کا ذکر ہے، تو کیا ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہی فرق ہے اور بہت زیادہ فرق ہے۔ دیکھیں جی، قرآن پاک کے اندر جو بیان کیا گیا ہے ان احکام کو کہ چوری مت کرو، زنا مت کرو، اور اسی طرح یعنی کسی کا قتل مت کرو، زنا مت کرو اور چوری مت کرو، یہ تین چیزیں مثال کے طور پر۔ تو قرآن مجید کے اندر ان کی علت اور معیار بھی بتائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک نے کہا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ زنا مت کرو، یعنی زنا کرنے کی وجہ سے یہ جو اس کا اصل معیار اور علت کیا ہے کہ یہ برا راستہ ہے، یہ فحش ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اور اسی طرح جب قتل کا معاملہ آتا ہے تو یہاں بھی اس کی علت اور معیار، اس کا ریزن، اس کا وجہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، بائبل نے بیان نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کے اندر آیا کہ قتل مت کرو، تو صرف قتل کرنا برا نہیں ہے بلکہ اسراف فی القتل، ناحق قتل، ظلمن قتل، وہ منع ہے۔ اگر حق کے ساتھ قتل کسی کو کیا جائے تو اس کی ہرگز ممانعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے ناحق کسی کو مارا، اس کے عوض میں قصاصاً اس کو قتل کیا گیا، تو یہ اسراف فی القتل نہیں بلکہ عین عدل فی القتل ہے، یہ انصاف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان مرتد ہو گیا، اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دیا، تو 3 دن کا اس کو ٹائم دیا جائے گا۔ اگر واپس اس نے توبہ استغفار کی تو پھر اس کا ایمان قابل قبول ہے، وگرنہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہ جو قتل ہوگا یہ اسراف فی القتل نہیں، یہ ظلمن قتل نہیں ہے، یہ بالکل عین عدل فی القتل ہے، یعنی یہ قتل برا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر شادی شدہ نے زنا کی تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو وہ قتل بھی اسراف نہیں کہلائے گا، وہ بھی ظلمن قتل نہیں کہلائے گا، بلکہ عادل اور انصاف کے طور پر اس قتل کو بھی قتل کہا جائے گا، اور یہ اس پر کسی قسم کا کوئی بھی فعل قباحت نہیں ہے، برا نہیں، یہ قتل بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح چوری کا مسئلہ ہے کہ چوری مت کرو۔ اب اس کا ذکر بائبل کے اندر بھی آیا ہے لیکن قرآن مجید کے اندر آیا ہے تو عجیب اسلوب کے ساتھ۔ طرز بیان یہ ہے کہ اس کی وجہ بتلائی گئی کہ جب تم چوری کرتے ہو تو تم یہ حقیقت میں یہ چوری ظلم ہے، غیر کے مال کو ہڑپ کرنا، اور محفوظ اس کا جو مال تھا اس کو آپ نے کسی بھی طریقے سے چوری کیا تو غیر کا مال اس کی اجازت کے بغیر آپ نے لے لیا، یہ ایک قسم کا ظلم ہے۔ تو ظلم کی وجہ سے چوری والا فعل برا ہو گیا، تو اس کی وجہ بتلائی گئی، یہ علت بتلایا گیا ہے، اس کی معیار بتلائی گئی احکام کی۔ قرآن مجید کے اندر اور بائبل کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا
کہ کئی سارے ایسے احکام ہیں جو بائبل میں بھی ہیں اور وہی قرآن مجید کے اندر بھی ہیں، لیکن بائبل میں فقط جو ہے اتنا کہا گیا بھئی یہ کام مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے ریزن کیا ہیں اور اس کی علت اور معیار کیا ہے، یہ چیز بائبل کے اندر نہیں ذکر کی گئی ہے اور قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ یہاں جو بھی چیز منع کی گئی ہے، جو حکم آیا کہ یہ منع ہے، اس کی علت بتائی گئی، تو اور جس چیز کو حلال قرار دیا گیا، جائز قرار دیا گیا، اس کی علت بتلائی گئی ہے۔ تو یہ فرق ہے اسلامی اخلاقی نظام کا اور بائبل کا۔